علی کا انتقام تھا. جب آواز بلند ہوئی ہے نا کوفے میں حضرت جبریل علیہ السلام کی کہ قتل امیر المومنین، کوفے والوں جاگو، مومنوں کا امیر مارا گیا. قتل ابن، آپ کے دل پر چوٹ پڑی، آپ کی ہائے نکلی. قتل ابن عم مصطفیٰ، جبریل آواز دے رہے ہیں کوفے میں، کوفے والوں جاگو، محمد کا بھائی مارا گیا. جب یہ آواز بلند ہوئی تو علی کے 16 بیٹے بچے مسجد میں آ گئے. مسجد میں علی کے سارے بچے پہنچ گئے. لیکن میں کیسے پڑھوں کہ جب یہی آواز دوسری مرتبہ بلند ہوئی، قتل الحسین بکربلا، ایک بیمار بیٹا، ایک چھوٹی بچی سوکھا ہوا خالی کوزہ لیے ہوئے. ضربت لگی علی کو. مسجد کے صحن سے علی نے مٹی اٹھائی، اپنے سر پر ڈالی اور آیت پڑھی، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری. ہم نے اسی مٹی سے پیدا کیا، اسی مٹی میں ملا دیں گے، دوبارہ اسی زمین سے تمہیں زندہ کریں گے. آیت پڑھنے کے بعد حسن سے کہنے لگے، بیٹے حسن میرے چلنے کا بندوبست کرو. بچے بیٹھے ہوئے، بڑوں کو تم جانتے ہیں، بچوں کو سمجھا رہا ہوں. گلیم بچھایا گیا، کمبل موٹی چادر اسے بچھایا گیا اور علی کو اٹھا کر گلیم میں لٹایا گیا. میرے مولا میں ضربت لگنے کے بعد اتنی طاقت نہیں تھی کہ پاؤں سے چل کر گھر تک جاتے. گھر کے قریب پہنچے، چادر میں تھے. کہنے لگے، بیٹے حسن، بیٹے حسن آوازیں سن رہی ہو؟ آوازیں سن رہی؟ تمہاری بہنوں کی رونے کی آوازیں آ رہی ہیں. دوستوں سے کہو کہ اس مقام سے چلے جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ محمد کی نواسیوں کی آوازیں نامحرموں کے کانوں میں چلے جائیں. گھر کے قریب آئے، کہا بیٹے حسن مجھے زمین پر اتار دو. کہا بابا آپ کمزور ہیں، آپ کمزور ہیں. کہا جب میں چل کر گیا تھا تو اپنے پیروں سے چل کر گیا تھا. اب اگر بچیاں چادر میں اس حالت میں دیکھیں گی تو برداشت نہیں کر سکیں گی. زمین پر اترے، ایک ہاتھ حسن کے کندھے پہ رکھا، دوسرا ہاتھ حسن کے کندھے پہ رکھا. گھر کے دروازے کے قریب آئے. جب دروازہ کھلا تو سب سے پہلے زینب کی نگاہ پڑی، بے اختیار گریہ کیا. سنیں گے؟ کہنے لگے، بیٹی آج تو باپ کا زخمی سر دیکھ رہی ہے، جب بھائی کے سر کو ایسے پر بلند دیکھے گی تو کیا حالت ہوگا. گھر میں آئے، گھر میں آئے. 19ویں کا دن گزرا، ماہ رمضان 19ویں گزری، 20ویں کا دن گزرا، 21ویں ماہ رمضان کی رات آئی. میں دو چار جملے پڑھا ہوں آپ کے سامنے. آدھی رات کے وقت حسن مشتبہ کو بلایا اور کہا بیٹا میرے جو ساتھی باہر کھڑے ہیں انہیں بلا کر لاؤ. سیدانیاں پردے کے پیچھے چلی گئی. حسن مشتبہ باہر گئے، علی کے ساتھیوں کو بلا کر لائے. آگے آگے علی کا چاہنے والا حجر ابن ادی جن کی قبر شام میں ہے. حجر نے سلام کیا، علی نے جواب سلام دیا. حجر نے علی کی شان میں مرثیہ پڑھا. علی نے مرثیہ سنا اور کہنے لگے، حجر میری نگاہیں دیکھ رہی ہیں کہ زمانہ تمہیں میری محبت کی سزا دے گا. اس کے بعد دوستوں کو نصیحتیں کرنے لگے، نیکی کے راستے پہ چلتے رہنا، سچ کے دامن کو نہ چھوڑنا، نماز کو اس کے صحیح وقت پہ ادا کرنا. جب وصیتیں کرنی نا علی نے جب وصیتیں کر دی اپنے دوستوں کو، تو ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اٹھایا، اپنے زخمی سر پہ رکھا اور جانتے کیا کہیں گے؟ حافظکم اللہ، جاؤ خدا حافظ، اب علی کو محشر میں دیکھو گے.